السلام علیکم۔ آج ہم جنگ موتا پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ جنگ کیسے، کیوں اور کس مقام پر ہوئی اور اس کے رزلٹس کیا نکلے۔ دراصل صلح حدیبیہ ایک معاہدہ جو کہ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا، جس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امن و امان کے ساتھ اپنے دین اسلام کو مزید پھیلاتے رہے۔ یمن کے گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مزید پھیلانا چاہا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے کچھ سفیر روم کی طرف روانہ کیے، جنہیں غصۂ قبائل نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ بھیجے ہوئے سفیر کو قتل کرنا پالیسیز کے خلاف بھی تھا، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا کھلے عام جنگ کا اعلان تھا۔ اپنے ان سفیروں کے قتل کی خبر ملنے پر ان قبائل کے ظلمانہ رویے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی فوج تیار کر کے روم کی طرف روانہ کی۔ یہ مسلمانوں کی اب تک سب سے بڑی فوج تھی، جو کہ 3000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ہرقل کے ساتھ 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ پرشین قبائل کی فوج شامل تھی، جو کہ ہتھیاروں سے لیس بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے سپہ سالاروں کی یہ ترتیب رکھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا، اور کہا کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب، اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ہوا کہ پھر لشکر اپنا امیر خود چنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی کہہ کر بھیجا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر ان کا ارادہ جنگ کا ہوا تو پھر جنگ ہی کرنا، مگر یہ جنگ امن و امان والی ہوگی اور اس میں عورتوں اور بچوں کا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف جب مسلمانوں کو ان کی تعداد کا اندازہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ مدینہ سے مزید فوج آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانی فوج کی ہمت بڑھائی اور جنگ کو شروع کیا۔ جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی، مگر رومی افواج تجربہ کار تھیں۔ انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوزیشن سنبھالی اور اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، مگر جب بعد میں اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھا تو اپنا گھوڑا چھوڑ کر پیدل نہایت خون ریز جنگ کی، جس میں ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا جس میں جھنڈا موجود تھا۔ بعد میں انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور وہ بھی کٹ گیا۔ اس دوران انہوں نے 80 زخم کھائے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور رومی فوج پر زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مسلمان نے جھنڈا اٹھایا اور سب کو کہا کہ اب جلدی سے اپنا لیڈر چنو۔ ہر طرف سے خالد کی آواز آنے لگی، لہٰذا خالد بن ولید کو اپنا لیڈر چن لیا گیا۔ خالد بن ولید حال ہی میں اسلام لائے تھے اور سب جانتے تھے کہ وہ اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ خالد بن ولید نے مسلمانی فوج کی قیادت سنبھالی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، لہٰذا انہوں نے جنگی حربہ استعمال کیا۔ یہ جنگ مدینے سے کئی میل دور فاصلے پر ہو رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود اپنے باقی صحابہ کو جنگ میں ہونے والے تمام واقعات سے آگاہ کرتے جا رہے تھے۔ بہرحال جنگ کے دوران جب رات ہوئی تو خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا، بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان کی ارینجمنٹ بدلوا دی۔ رائٹ والوں کو لیفٹ والوں کی طرف بھیج دیا گیا اور لیفٹ والوں کو رائٹ والوں کی طرف بھیج دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے شان و شوکت سے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جانا۔ صبح ہوئی اور مسلمانوں نے کمال مہارت سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، جس سے رومن یہ سمجھے کہ مسلمان ایک نیا گیم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور وہ بڑے میدان میں جا کر اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمارا قتال کریں۔
रोमियो ने ये समझकर अपनी फ़ौजों को पीछे हटा लिया और जंग रुक गई। मुसलमानों को कुछ ऐसा करना था जिससे मुसलमानों का खौफ भी फ़ौज के दिल में रहे और वो जंग से पीछे भी हट जाएं। लिहाजा ये हरबा मुसलमानों के काम आया, क्योंकि रोमन फ़ौज से लड़ना इस वक्त सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि रोम और पर्शिया उस वक्त सुपर पावर्स में से एक थे। मुसलमानों के सही सलामत वापस आने से मुसलमानों की धाक पूरे अरब में बैठी और इस जंग के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और डिसाइड ये हुआ कि बहुत जल्द हम ज़्यादा तादाद के साथ दोबारा हमला करेंगे। जंग को किसी की फतह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता नताइज मुसलमानों के हक़ में ही निकले। पहले तो लोगों ने पहली दफ़ा देखा कि रोमियो के इतने बड़े लश्कर को किसी ने ललकारा हो और वो बचकर निकल गया हो। लोगों के जहनों से रोमियो की दहशत किस कदर कम हो गई। दूसरी तरफ शाम के लोगों को और रोम के लोगों को मुसलमानों और उनकी ज़बरदस्त ताकत का तारुफ हो गया, क्योंकि ये पहली इस्लामी फ़ौज थी जो मदीना से इस कदर बाहर जाकर लड़ी थी। इस इलाके के लोगों के लिए मुसलमानों का जज्बा शहादत बिल्कुल एक नई चीज़ थी। खालिद बिन वलीद जंग मूता में बहादुरी से लड़े और उनके हाथ से 9 तलवारें टूटीं। इस वाक़ये पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहुत तारीफ़ की और उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब मिला। अगर आप इसी तरीके के दिलचस्प वाक़यात और इस्लामिक हिस्ट्रीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं या उनके बारे में तफसील जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।